یا اللہ کریم جو کلام پاک پڑھا گیا بحضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم، جمیع انبیاء مرسلین، خلفائے راشدین، ائمہ طاہرین مطہرین، ائمہ مجتہدین، جمیع ائمہ اہل بیت، اور بالخصوص صاحب عرس رئیس المتکلمین اور اہل سنت کے عقائد کو پاکستان میں جا بجا عام کرنے والے اور عقائد اہل سنت پہ پیرا دینے والے ہمارے ممدوح مکرم مناظر اسلام حضور قبلہ بشیر احمد صاحب چشتی نور اللہ مرقدہ و نفعنا اللہ تعالی بھی فی الدارین کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما صلی اللہ تعالی الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا وحريصنا وجوادنا وصلاتنا وحجنا وقبلتنا وأنيسنا ونسيمنا ونفيسنا وكريمنا وبشيرنا وقريبنا ونصيرنا وحفيظنا ومغيثنا ومعيننا ومهرنا ونظامنا وقطبنا وفريدنا وجمالنا وحياتنا وباقرنا وكاظمنا وصادقنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومذكورنا ومحمودنا ومخدومنا ومرغوبنا ومقسومنا. یہ جملہ اہل علم کے لیے. ومحبوبنا، اور یہ جملہ صرف اور صرف چلے لوگوں کے لیے. فقیر آدمی تو اس کے پاس کوئی بندہ چلا گیا، حضور جی میرے واسطے دعا مانگو. فقیر تھا، انہیں چولی چوک کے دعا مانگی، اللہ کرے تو حضور جانے جانا دی محبت ہی چلا ہو جائے. انہیں آکھے حضور ایک انچ دی دعا مانگی، یہ سنی نہیں آج تک. آپ نے فرمایا اساں بحریہ ٹاؤن دے فقیر نہیں ہیں، اساں مدینے دی گلی دے فقیر ہیں. جے اگر اس پاسے دے ہندے پھر چل 2-3 لاکھ جاندے، ادھا سن بھی لگ جاندہ پلاٹ. اسی مدینہ شریف دے فقیر ہاں، بارگاہ رسالت دیتے. ساڑھے کل جڑا بندہ ایک کی آیا جنہیں اے دعا کر. آپ نے فرمایا رب کرے تو حضور جانے جانا دی محبت ہی چلا ہو جائے. انہیں آکھیا جی حضور یہ بندہ چلا ہو جائے تے لبدہ کی ہے. فرمایا جدوں تو چلا ہو جائے گا پھر تینوں نہیں کہنا پائے گا میں عاشق ہاں. پھر 2 کروڑ بندہ مینار پاکستان کہے گا ہے عاشق رسول ہے. یہ ہے عاشق رسول، یہ رسول اللہ کا غلام.
تقریر ہو گئی کہ جملے تقریر ہو گئی. تاجدار ختم نبوت یعنی جی سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے کسی نے عشق کو پوچھیا تو سبحان اللہ. کسی نے عشق کو پوچھیا تیرا نام کی، تیری ذات کی، تیرا قبیلہ کی. عشق نے جواب دیتا نہ اسمم نہ جسمم نہ اینم نہ آنم. نہ میرا کوئی اسم ہے تے نہ میرا کوئی جسم ہے. نہ میں ادھر کی بات کرتا ہوں نہ میں ادھر کی بات کرتا ہوں. نہ میں چون کے کرتا ہوں میں نہ چنا کے کرتا ہوں. نہ میں یوں یوں کرتا ہوں نہ میں چوں چوں کرتا ہوں. انہیں کیا کرتا کی ہیں؟ انہیں کیا عشق نے جواب دیتا ایک واری کر کے ویک تینوں کھڑکا کے نہ رکھیا پھر دسی میں کون. ایک واری کر کے دے. اپنی حضور جی اپنی حسرت نہیں رہی جی تقریریں کرن دی. قسم مسجد دے اندر صرف آج دی ہر تقریر زندگی دی آخری سمجھ کے کرنا. لیکن اس کو پہلے جڑی تقریر کیتی سی انہوں آخری سمجھ کے نہیں سی کیتا. رب سونے کو لو دعا منگی سی یا اللہ میں رضا مصطفیٰ صاحب دی مسجد وچ ایک واری لے جائیں اگلے دن صبح پاویں میں مر جاؤں. میں آج بھی ATC کو ہو کے آیا تے یقین کوئی نہیں سی. انہوں نے آکھیا سائیں فضل فرمان گے محبوب کرم فرمان گے. آپ کو پتہ ہے جو ڈرپوک لوگ ہوتے ہیں وہ بتا کے نہیں نا حملہ کرتے. وہ بتا کے حملہ نہیں کرتے. اس لیے ہم ڈرپوک نہیں ہیں ورنہ ہم فیض آباد سے سب کچھ کروا سکتے تھے. ہم مینار پاکستان سے جو چاہتے کروا سکتے تھے. ہم ممتاز قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چیلم پر جو کہتے کروا سکتے تھے مگر نہیں کیا سے کیونکہ ہم ڈرپوک نہیں ہیں. جب میدان میں آتے پہلے بتا کے آیا کرتے ہیں. تو وہ توجہ اس لیے حسرت تھی. وہ میں پہنچ گیا تھے مالکہ نے پہنچا چھڑیا گال ختم ہو گئی. جڑا جملہ عرض کر رہے ہیں جڑے القابات حضور دے لے نا جی سارے نسیم نفیس انیس اور رفیق اور قریب یہ سارے لے کے ایتھے تک میں پہنچے ہوں. نظامنا و فریدنا و محبوبنا. میرے نام کے ساتھ نقشبندی لکھا جاتا ہے مگر مجھے چاروں سلسلوں کا میں نے لنگر کھایا ہوا ہے. فیض انہوں نصیب ہے جڑے وہ چپ کر کے آرام فرما رہے اصل لنگر کھایا. تو یہ جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں جملہ عرض کرنے سے قبل علماء ظواہر سے معافی بھی مانگنا چاہتا ہوں کیونکہ اگر علماء ظواہر زمین پر نہ ہو تو آسمان سے پتھر نازل ہو جائے. یہ ان کی برکتیں ہیں. یہ ہماری فیملی جو بیٹھی تو یہ ہمیں باندھ کے بھی رکھتے ہیں اور ہم ان سے کبھی بھی آزاد نہیں ہونا چاہتے. مگر یہ جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ علماء بواطن کا ہے اور اس لیے جو ظاہر والا ہے وہ عرض کر دیا وہ محبوبنا. جب اس پہ پہنچوں گا اس سے جو اگلا جملہ ہے وہ چونکہ میں چشتی بھی ہوں اس لیے وہ جملہ میں مجبور ہو کر نہیں میں خوش ہو کر عرض کرنا چاہتا ہوں. اب آپ سنتے جائیں حضور پر نور کے لقب. اور جب محبوبنا پہ میں آؤں گا نا جتنے چلے بندے بیٹھے ہیں وہ ذرا ایکٹیو ہو جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجمیلنا وجمالنا وحیاتنا ودیننا وایماننا وایقاننا ومنطقنا وفصاحتنا وبلاغتنا وبیاننا وبدیعنا ونجومنا وجفرنا وتقصيرنا وهيئتنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومقسومنا ومحبوبنا.
ومحبوبنا ومعشوقنا یہ چشتی ہوں گی اس لیے عرض کیا، باقی سارے سلاسل سے معافی آگے چلے. ومولانا ومأوانا وملجأنا، پھر چشتی وقرآننا وبرهاننا ومصحفنا وأيوبنا وسلماننا وياسيننا وطاسيننا وحاميمنا، صرف چشتیوں کے لیے. ويوسفنا ومولانا ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله ونبي الله وحبيب الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بدين العجائز. وعن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه قال: فوالله ما تنخم رسول الله نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم، وما يحدون إليه النظرة عظيما له. رواه البخاري. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سب نبيا فاقتلوا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي. بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے. نہ طلب ہی دے نہ جنو ہی دے، یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے. شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں، کوئی اور درد خدا نہ دے. جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا، در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا. اسی در سے اپنی مراد لے، کسی اور در پہ صدا نہ دے. مسلمان فقیر کج کلا ہے، رمید از سینہ او سوز آہے. دلش نالد چرا نالد نداند، نگاہ یا رسول اللہ نگاہ. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے. جیڑی سر بابا جی دیئے وہ تے ان کوئی بھی نہیں لا سکتا. وہ سچا ٹوٹ گیا جے دے اندر خادم رضوی بنے آنے جی. وہ ڈائی نہیں رہی ہے جی، وہ سانچا وہ نہیں رہا. وہ آج بھی یہاں چونکہ اہل درد بیٹھے، اہل ذوق بیٹھے ہوئے ہیں، اہل عرفان بیٹھے. علم اور چیز ہے. علم کی بھی دو قسمیں. نمبر ایک العلم علمان. نمبر ایک علم من الکتاب. ایک علم ہوئے جڑا بندے نو کتاب تو نصیب ہوتا ہے، اور دوسرا علم من الجناب. جڑا علم کتاب تو ملتا ہے بندے نو، وہ پڑھ کے بندہ مولوی غلام اللہ بنتا ہے. تے جڑا علم جناب دے دن او پڑھ کے بندہ مہر علی شاہ بنتا ہے.
علم دیاں بھی دو قسم ہیں. تو یہ اہل عرفان یہاں بیٹھے اور اللہ کرے مطلب یہ ان کے صدقے سے ہی مجھے تقریر ساری بھول گئی ہے واللہ العظیم مجھے پتہ ہی نہیں ایک دو باتیں سوچی تھی وہ بھی محو ہو گئی. تو یہ چونکہ سلب کا بھی ان کے پاس سسٹم ہوتا ہے سلب کر لیتے ہیں. میں کبھی تقریر کرتے ہوئے ڈرا نہیں جتنا بڑا مجمع مگر کوئی بھی بندہ حکیم ڈاکٹر اٹھ کر دیکھ سکتا ہے میں کام کر تقریر کر تو جہاں فقیر کوئی کلندر اور یہ نہیں پتا یہ تو ہیں ہی سارے جی ورا الورا کوئی پتہ نہیں کدھر ٹوٹیاں کول بیٹھا ہے تو سارے مجمع نو چھکی کھلوتا ہے یہ کسی کو کوئی نہیں پتا ہوتا. یہ آخر والوں کی وجہ سے جو آخری صف والے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے امام کی سنی جا رہی ہوتی. تو یہ جو جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج بھی بقیع شریف میں یعنی بقیع باب بقیع جہاں سے مدینہ شریف جو لوگ گئے وہ جلدی بات کو سمجھ جائیں گے. مسجد نبوی میں آپ حاضر ہوں مسجد نبی شریف میں سلام پیش کرنے کے لیے بارگاہ رسالت میں جاتے ہیں باب السلام سے نکلتے ہیں باب البقیع سے. آج بھی جو اہل درد اور اہل عرفان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں موجہ شریف کے سامنے جو دروازہ ہے باب بقیع شریف وہاں روحانی طور پر حضرت امیر المجاہدین حضور کی بارگاہ میں یوں کھڑے ہیں. آج بھی یہ ان وکھرا مسئلہ ہے کہ لتیں صاف ہوئی ہیں یہ الگ مسئلہ ہے. یہ الحمدللہ ہم رضوی پھکی رکھتے ہیں اپنے پاس ہمارے پاس رضوی سوڈا بھی ہے جزم کرتا ہے ہر چیز میں. فرمایا فنظروا عمن تاخذون دینکم ہر ایک نو استاذ نہ بنا لو دیکھو تہاڈا استاذ کون ہے. آج پوچھا جاتا ہے استاذ کون ہے جی مرزا جیل میں استاذ کون ہے جی بابا یوٹیوب استاذ کون ہے فیس بک اور ان سے پوچھو کہ استاذ کون ہے کہیں گے امیر المجاہدین. اور اس وقت کے جتنے بھی رافضی ہیں سارے دو نمبر مولوی وہ کہندے سارے نال گل کر لواں گے اے جڑا نکا جا مولوی حسن اے دے نال گل نہیں کر سکتے. اودی وجہ ہے کہ جدوں اسی دورہ حدیث کیتا ہے تے اس گناہگار دے سر تے اوتے پگ بابا امیر المجاہدین نے رکھی ہے. میں کہ اس پگ نو تو جلدی جلدی چھیڑ نہیں سکدا ہوں جی تینوں اے پگ نظر آندی ہے لیکن اوکھے ویلے اگ بھی بن جاندی ہے. اور پڑا فلک کو دل جلوں سے کام نہیں کاٹ کے نہ رکھ دیں تو ممتاز نام نہیں. ہم اعلی حضرت والے ہیں جی اللہ کا شکر ادا کیا کرو ہم اعلی حضرت والے اعلی حضرت والے. اور خدا کی قسم ہے جڑا بندہ اعلی حضرت دے نال عشق پا لوے اعلی حضرت ادوں تک انہوں چھڑتے ہی نہیں جدوں تک انہوں حضرت دے قدمہ چ نہ بٹھا کے رکھ چھڑنا. اعلی حضرت نہیں چھوڑتے جب تک اس کو حضرت کے قدموں میں نہ بٹھا. واللہ حضور کرایہ بھی تسی میں پہلے ہی دے چھڑیا ہے بس تسی میں میرے واسطے دعا کر چھڑو اے ہی میرے واسطے کافی ہے. اعلی حضرت بندے نو چھڑ دے کوئی نہیں جدوں تک انہوں حضرت کے قدموں چ نہ بٹھا کے چھڑ دا ادوں کہندن یہ دیکھو پیشے نظر وہ نو بہار یہ دیکھو تو ساڈے نال لائی سی اسی حد اوسط کڈ کے نا تینوں کبرا نال ملا چھڈیا. اعلی حضرت کون ہے اعلی حضرت اپروچ دیکھو جی یہاں جتنے لوگ سماجی لحاظ سے سیاسی لحاظ سے بیٹھے ان کی زیادہ سے زیادہ اپروچ ہوگی وقت کے وزیر اعظم تک. اعلی حضرت کی اپروچ جبریل امین تک اپروچ دیکھو. فقیر عرض کرتا ہے کنز العمال شریف کے حدیث ہے اور العطایہ نبویہ فی الفتاوی الرضویہ میں اعلی حضرت نے اسے ذکر کیا. حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے ایک فرشتہ ایک کے صرف ایک کے اودی ڈیوٹی میرے مزار شریف دے کول لائی ہے تو ہاتھ بن کے کھڑا ہے اور اودی صفتاں دو ہیں. پہلی صفت ہے کہ آتا اللہ اسماء الخلائق پوری دنیا تے جتنیاں بولیاں جاندیاں اللہ نے انہاں بولیاں دی سمجھ اور فہم عطا فرمائی ہے. یہ دربان کی بات کر رہا یہ دربان ہے اور ادنا غلام کون ہے جبریل. ادب سیکھنا ہو تو سیال شریف رابطہ کرے باب جبریل کے پہلو میں دروازے میں نہیں پہلو میں فخر دھیرے سے جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا.
اعلی حضرت نے لکھیا فتاوی رضویہ شریف کے اندر اور حدیث دے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا جبریل امین جدوں بھی بارگاہ رسالت ہی چاہندے سن تے سلام کرن دا انداز اے نہیں سی سلام 4 سیغے پڑھدے سن جبریل امین 24,000 مرتبہ حضور دی خدمت وچ 24,000 مرتبہ رسول اور سلام یوں پیش کرتے اے جا کے سرخسی تے بزدوی کو پوچھ سکتے جی انج کر کے سلام پیش کرتے اپنی انگوٹھا انج دبا کے تے انگلی انج کر کے تے 4 لفظ آتے سن میری عادت ہی نہیں مجمع کو کہوں سبحان اللہ کہ یہ تسبیح آپ گھر جا کر رکھا لاکھوں سلام کرو بس تسی ذرا اپنی طبیعت دے مطابق گل سن لو میں پھر بھی راضی ہوں میں راز ہونا آندہ ہی نہیں انج کر کے سلام پیش کرتے اور 4 سیغے کہتے ہیں اگر یہ حدیث سن کر کسی کی طبیعت میں مروڑ پیدا ہو جائے تو بعد میں 2 سیدزادے یہاں بیٹھے ہیں ان کے ہاتھ پر دوبارہ اسلام قبول کر ہاں یہ بیٹھے ہوئے وہ مرتد ہو جائے گا نکل جائے گا نا تو دوبارہ آ کر 3 دن مہلت ہوتی ہے تو چوتھے دن کون اتارن دا بھی حکم ہے تو ہینج کر کے سلام پیش کر دے السلام علیکہ یا اول السلام علیکہ یا آخر السلام علیکہ یا ظاہر السلام علیکہ یا باطن اے اول آپ پر سلام اے آخر آپ پر سلام اے ظاہر میں تو انگلی ایسے کر رہا ہوں یہ بے ادبی ہے اے باطن آپ پر سلام تو فسأل سائیوں نے پوچھا جبریل سورہ حدید میں رب فرماتا ہے اول تو اللہ ہے آخر اللہ ہے ظاہر اللہ اور باطن اللہ ہے اور تم ہمیں کہہ رہے ہو ان صفتوں کے ساتھ تم ہمیں متصف کر رہے ہو یہ صفتیں تو ہیں رب ذوالجلال کی تو جبریل امین نے یہ نہیں کہا حضور جی صبح میں وضاحتی کلپ ریکارڈ کروا دیا گا کہ اج تو بعد ایک جملے میں جناب رو نہیں آکھاں گا کہ پہلے یہ معافیاں میں دے چھڑو آج کے بعد یہ میں نہیں کہوں گا مجھے معافی لے دیں کیا جملے عرض کی حضور مجھے نہیں پتا میں جب ادھر جاتا ہوں تو رب کہتا ہے اول تو مصطفیٰ ہے ادھر جب جاتا ہوں رب کہتا ہے آخر مصطفیٰ ہے ظاہر مصطفیٰ ہے باطن مصطفیٰ ہے اور کمانے امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے سراغ عین و متا کہاں تھا نشان کیف و الا کہاں تھا نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے پڑھے تو لیکن جھجکتے ڈرتے ادب سے جھکتے حیا سے رکتے جو قربانی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے مرحلے تھے اور تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی وہ جوش رانی کئی تقاضے وصال کے تھے توجہ جی جے میں گل کر دیں ڈنڈی ماری میں اپنی آواز بچا کے رکھی پھر تاڑا بولنا نہیں بڑھتا تو جے میں ڈنڈی نہیں مار رہا تانوں ڈنڈا نہیں مارن دے میں ہوں حیدری اپنا تعارف حیدریم مستم قلندرم بندہ مرتضی علی ہستم اے اپنا تعارف ہے سگے رضا بھی ہوں اور رضوی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکا جا کتورہ بھی یہ 2-3 تعارف ہے میرے اور کچھ بھی نہیں ہے نعرہ میں لگواتا ہی نہیں منت کر کے نعرے نہیں لگوائے جاتے عشق آپ ہی بول پہندا ہے آج تک تسی ویکھیا کو مولوی بولتا ہے مولوی کر کے بیٹھا ہوتا اور کہتا ہے دیکھوں گا حضرت رفع پڑھتے ہیں نصب پڑھتے ہیں یا جر پڑھتے ہیں حضرت کوئی عبارت نہیں پڑھنی آتی چلیا دربا دربا دربو دربت ایویں پڑھیا ایویں مغز کھپایا نہ کچھ لبا نہ کچھ ڈٹھا نہ کچھ ہاتھ آیا ہکو دید سجن دی میرا سارا علم بلایا ہکو نام سجن دا میرے لولو وچ سمایا لکھیا پڑھیا سب بلا رہیاں ایک نام سجن دا گا رہیاں لولو تے ساہاں نال دل لگڑا بے پرواہاں نال اوتھے دم مارن دی نہیں مجال صلی علیہ ذوالجلال حضرت کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے جی آپ تشریف کیا کہنے جی کیا کہنے
توجہ نہ 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 ایسے نہیں مانتے ہم نہ. اگر ہمارا چھٹاکی لگتا ہے تو انشاءاللہ 2 شیر آپ کا بھی لگے گا, بے فکر ہو جائے. اب اس پر مطلب شرعی مسئلہ یہ ہے کہ میں نعرہ جب لگواتا ہوں تو میں کہتا ہوں کاٹو دی آواز کربلا شریف تے نجف تک جانی چاہیے. کاٹو کا اچھا چونکہ ہم دیکھ کے آئے ساڑھے لاہور دی مثال ہے, جنہیں لاہور نہیں ویکھے ہو نہیں جمیا. امام شافی فرماندے ہیں جنہیں کربلا نہیں ویکھے ہو تو بالکل ہی نہیں جمیا, وہ بالکل نہیں جمیا. تو میں سائیاں دے ٹکڑے اتھے بھی کھا کے آئے. 11ویں شریف غوث پاک کی بارگاہ میں رج کے کھائی تھی اور لائن میں لگ کے بار 96 لوگوں کا قافلہ تھا ہمارے ساتھ. تو میں نے آکھن استاد جی تسی 11ویں شریف بار بار کیوں کھاندے ہو؟ میں نے کہا اس کا ایک فائدہ ہے, 11ویں شریف کا لنگر ٹکا کے کھانے سے نہ بندہ وہابی ہوتا ہے نہ رافضی ہوتا ہے, مصطفیٰ کا فقیر بنتا ہے. ساڑھے بولتے ہیں دیا ہی فقیاں نے جناب, قبول تامی بسم اللہ نہ قبول تامی بسم اللہ. ٹکا کے 11ویں شریف کھایا کرو, انشاءاللہ عقیدے دی بیماری نہیں لگے گی. کمال ہو گیا. اچھا سنگی کہنے جی کربلا اینا ٹیل کیوں لو آندے ہو لوگوں کا کہ کربلا تک آواز جائے؟ میں نے کہا اس کے پیچھے ایک وجہ ہے. وہاں ایک مزار شریف ہے کاظمین میں, اور جو بزرگ ہے ان کا نام ہے ائمہ اہل بیت 12 ہیں, ان میں سے ایک ہی ائمہ بمانا پیشوا بمانا معصومی نہیں, وہ صرف انبیاء کی ذات ہے جی. بشریت میں معصوم صرف نبی ہے. یہ ائمہ طاہرین بھی ہیں اور ائمہ مطہرین بھی ہیں. اچھا باتیں کتنی کھول بیٹھا ہوں اور پوری کوئی بھی نہیں ہو پائے گی, اشارے سمجھ لیجئے گا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت سے سنی بھی محبت کرتے ہیں. ہمارے ہاں یہ جملہ مرکب غیر مفید ہے, یہ مرکب ناقص ہے, یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے, یہ بدل الغلط ہے کہ سنی بھی اہل بیت سے پیار کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جملہ ٹھیک کرو, کہتے کیسے؟ میں کہتا ہوں سنی ہی اہل بیت سے پیار کرتے ہیں, مگر تھوڑا سا ایک فرق ہے, تھوڑا سا فرق ہے. ہم ابو تراب کے بھی ملنگ ہیں لیکن مسجد نبوی کا امام صدیق کو مانتے ہیں. ہم ابو تراب کے ملنگ ہیں لیکن امام مسجد نبوی صدیق اکبر کو مانتے ہیں. مسند امام احمد بن حنبل کی جلد نمبر, یہ صرف ان کے لیے جو کہتے ہیں بکھاؤ تے منانگے. خدا دی قسم ہوے چشتی تے کبے بکھاؤ پھر منانگا, ہوے قادری نقشبندی تے سور وردی تے کبے بکھاؤ, یہ گل سمجھ نہیں آندی. حوالے ان کے لیے ہوتے ہیں جو ابو جہل کی کمپنی والے ہوتے ہیں, اور جو ہوتے ہیں یار غار کے غلام, وہ تے آختے نو چلیا نا علمہ وچ پسا سانو کوئی یار دی گل سنا سا. لمبے پینڈے پاس جیو شہزادہ کیا جلد نمبر 3 ہے, اور چونکہ انگریزی زیادہ آتی نہیں کیونکہ محبوب ہمارا انگریزی نہیں, محبوب ہمارا عربی ہے, اس لیے وہ یہ صرف تاکہ جیلم تک بات چلی جائے ان کو. انٹرنیشنل پیج نمبر 806 اور حدیث نمبر 16709 وقت مضطر پر کام آئے گی. جب کوئی حوالہ ہم سے تو کوئی حوالہ مانگتے ہیں, ہم تو پہلے دیکھتے ہیں سنی ہے یا غیر سنی ہے. غیر سنی ہے تو دے دیتے ہیں, اور اگر سنی ہے تو اس کو حوالہ نہیں دیتے, سائیاں دے حوالے کر چھڑ دیں. نقشبندیہ عجب قافلہ سالارنگ, یہ بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں نقشبندی. بابا جی رضوی بعد میں, نقشبندی پہلے ہے. یہ اکدن بندیا ساڑھے نال ٹردہ کرواتے رہتے کام سالک کو نال ٹردے رہنے. وہ جدو ٹر کے نہ رک جاندہ ہے کہندے اکھاں کھول رسول اللہ تیرے سامنے کھڑے. ابھی نہیں نعرہ نہیں, آپ واپس لگواؤں گا بے فکر. حدیث نمبر ہے جی 16709, صفحہ نمبر ہے 806, اور کتاب چھپی ہے دار الفکر سے.
تو فکر بھی کرنی چاہیے. دارالفکر سے چھپی ہے, بیروت لبنان سے. کوئی میں کسی پنسار کی دکان سے کتاب نہیں لے کر آیا, 6 ماہ لگتے ہمیں ایک کتاب منگواتے ہوئے. اور جس نے لکھی ہے اس کا نام ہے امام احمد بن حنبل. 12 آپ کا مزار شریف دریا کے نیچے ہے, دریائے دجلہ کے نیچے. آپ کا مزار شریف نہیں ہے زمین کے اوپر, دریائے دجلہ کے نیچے ہے آپ کا مزار. یہ وہی بابا ہے جس نے وقت کے بادشاہ کو جھنجھوڑا تھا. اس نے ان کو 17,000 کوڑے مروائے, لیکن جب اس بابے کا جنازہ اٹھا تو امام زابی کی روایت کے مطابق 8 لاکھ اور دوسرے ائمہ کی روایت کے مطابق 1200 سال پہلے اس بابے دے جنازے دے اندر 17 لاکھ بندہ سی. میڈیا نہیں تھا. 17 لاکھ بندہ کیویں آ گیا؟ یہاں پر 10 مرتبہ تو فون پہنچا ہے, کیا کہاں کتھے پہنچے؟ فکر لگی, فون نہ ہوندا تے پہنچنا بھی اوکھا ہے. تے 1200 سال پہلے اعلان دی آواز پرلے محلے چ نہیں سی جاندی, سپیکر کوئی نہ سناندے. تے 17 لاکھ بندہ بغداد دے اندر ہے, اس بابے دے جنازے چ کیوں آ گیا؟ فرمایا چلیا تینوں پتہ نہیں مالک تگڑے ہون تے کانڈے نہیں لگن دیندے. ٹھیک ہے, کہتے ہیں انہوں نے اپنی سند کے ساتھ حدیث روایت کیا ہے حضرت امام زین العابدین سے. اور امام زین العابدین وہ ہیں جن کا نام نامی اس میں گرامی پڑھ کر پاگل پر پھونک مار دو اللہ اسے شفا دے دیتا ہے. اعلیٰ حضرت سے بندہ کہنے لگا کیسے شفا ملتی ہے؟ آپ نے فرمایا اصحاب کاف کے نام گھر میں لگا کر رکھو تو گھر جلتا نہیں. کہتا ہاں مانتا ہوں. فرمایا اصحاب کاف کا نام لکھ کر مال میں رکھو چوری نہیں ہوتی. کہنے لگا مانتا ہوں. فرمایا کتھے اصحاب کاف تو کتھے آل مصطفیٰ؟ فرمایا وہ ہے اولیاء عیسویین, یہ ہے اولیاء محمدیین. اللہ کا شکر ہے ہم ہی اہل بیت سے پیار کرتے ہیں. اور یاد رکھیں اہل بیت سے اللہ نے صرف ایک ہی چیز کو دور رکھا ہے, ایک ہی چیز کو اللہ نے اہل بیت سے دور رکھا ہے, وہ ناپاکی ہے. ان جڑا اہل بیت نال پیار نہیں کرتا وہ دے نال کہندے کیوں؟ رب نے آپے کہہ چھڑیا. فرمایا اے نبی کے گھر قوم تک ہم نے یہ چیلنج عرض کیا ہوا ہے, پوری دنیا ایک طرف ہے جی, آیت تطہیر کا ترجمہ ہمیں کر کے دے دیں, اسی اپنی پگڑی کھول دیں گے. آیت تطہیر دا ترجمہ کوئی نہیں کر سکتا. جنہوں نے کیتا ہے اگر اپنوں نے کیا تھوڑا سا ان سے بھی تسامح ہوا, غیر تو کر ہی نہیں سکتے. انہوں نے یہ کیا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. اے نبی کے گھر والوں, اللہ نے ارادہ کیا یا اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے رجس کو ناپاکی کو دور کر دے. اعلیٰ حضرت کے پاس جب یہ آیت پہنچی تو قلم رکھ کے بیٹھ کے, میں نہیں کرنا ترجمہ, فتاوی رضویہ پڑھیں جب اس آیت کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا. کیا ترجمہ کیا؟ باقی سب نے کر دیا دور کرے. اعلیٰ حضرت فرمانے دور اتھو کیتی جاندی جتھے پہلے ہووے. یہ اعلیٰ حضرت کے کیا کہنے, عشق محبت عشق محبت. یا اللہ تینوں 4 دا تے 5 دا تے 12 دا تے 313 دا تے 1400 دا واسطہ, جڑا نہ بولے صدا لئی گنگا ہو جائے. عشق محبت عشق محبت. اپنے نال اتنا پیار کر دے, ہون سائیاں دے نام دا نعرہ لاؤ, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق. یہ کہتے ہیں دور کرے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم تمہیں ترجمہ نہ بتائیں؟ کہتے ہیں جی اس کے علاوہ ہو ہی نہیں کچھ سکتا. فرمایا ہو سکتا ہے, شرط یہ ہے لغت کو چھوڑ دو. شرط ہے لغت کو چھوڑ دو. تو کہتے ہیں پھر دیکھیں گے کہاں؟ کہا تمہیں احمد رضا غربت آتا ہے, ایک نظر قرآن کی صورت پہ رکھو, دوسری مصطفیٰ کی صورت پہ رکھو. ہم تمہیں بتاتے ہیں. سنو جی فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے آیت تطہیر کا ترجمہ کیا. خدا دی قسم جڑے اردو سمجھن والے بندے نے ہوتے ہوں جی پاویں پھٹ جان, جڑے اردو سمجھن والے بندے. اعلیٰ حضرت پکار اٹھے, جزی نیز, بے شک اللہ ارادہ فرماتا ہے اے نبی کے گھر والوں, اللہ تم سے ناپاکی کو دور رکھے.
دور رکھے. فرمایا دور کرے نہیں, دور. اور آگے لفظ بھی ہے طہر یطہر تطہیرا فهو مطہر وطہر یطہر تطہیرا فذاک مطہر لم یطہر لم یطہر لا یطہر لا یطہر لن یطہر لن یطہر لَيُطَهِّرَنَّ 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 الْأَمْرُ مِنُ الطَّهِّرِ لِتُطَهِّرْ لِيُطَهِّرْ لِيُطَهِّرْ وَالنَّهْيُ لَا تُطَهِّرْ لَا تُطَهِّرْ لَا يُطَهِّرْ لَا يُطَهِّرْ الظَّرْفُ مِنُ مُطَهَّرٌ مُطَهَّرَانِ مُطَهَّرَاتٌ. فرمایا ایک چیز تسی مانجدے ہو, ایتھے رب فرماندا ہے اللہ نے ارادہ کر لیا ہے اے نبی کے گھر والوں ٹینشن فری ہو جاؤ, ہم تمہارے قریب نہ پاکی کو بھی نہیں آنے دیں گے نہ پاکو کو بھی نہیں آنے دیں گے. اس لیے ہم پاک ہیں. ہمارے پاک ہونے کی سند یہ ہے کہ ہمارے دل میں حب علی حب حسین ہے. مگر وہ میں نے جملہ عرض کیا کمپیریزن نہیں کرنا. جس نے صحابہ پر تحقیق کی وہ گمراہ ہو رہا ہے. تحقیق نہیں, ہاں تحقیق یہ کریں 41 ہجری مثال ہویا یا 43 ہویا ہے, یہ تحقیق کرو. اور اگر کمپیریزن کرنا ہے تو پھر اعلی حضرت سبحان اللہ جی کمپیریزن اینج کرو. مطلب کہتے ہیں جی, کہتے ہیں کوئی مجلس پڑھتا ہے تو ساری دنیا کہتی ہے واہ 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 واہ, کہتے ہیں داد وہ دیتے ہیں. میں نے کہا کبھی رضا کے ملنگوں کے پاس آنا, تمہیں بتائیں گے داد کیا ہوتی ہے. تم اعلی حضرت کے غلاموں کے پاس آنا, دیکھنا داد کس کو کہتے ہیں. اچھا تقریر کرتے ہیں جو اچھل کر, ممبر بھی آدھا توڑ کے رکھتے ہیں. جی تم جانتے ہو علی کون ہے؟ نہیں جانتے ہم. علی وہ ہیں جو سیرا سجا کر نبی کے گھر گئے. واہ 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 واہ, ہم بھی کہتے ہیں سبحان اللہ. علی وہ ہے جو سیرا سجا کر نبی کے گھر گئے. ہم کہتے ہیں یہ جملہ مکمل نہیں ہے, گل ادھی نہیں کرنی چاہیے, گل پوری کرنی چاہیے, مرکب تام ہونا چاہیے. کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا علی وہ ہیں جو سیرا سجا کر نبی کے گھر گئے, اور صدیق وہ ہیں جن کے گھر سیرا سجا کر مصطفیٰ خود تشریف لے کر آئے ہیں. داماد سے بھی پیار ہے, سسر سے بھی پیار ہے, اپنا بیڑا پار ہے. علی وہ ہے جو حضور کے کندھوں پر آئے, کروڑ والی سبحان اللہ. مگر میں نے کہا صدیق وہ ہے جن کے کندھوں پر مصطفیٰ تشریف لے آئے. ایتھے تک تے تسی خطیباں کو گل سنی ہونی, ایتھوں اگے صرف غوث پاک دے دردہ فقیر او دی نگاہ کرم نال میں گل عرض کر رہے ہوں. اوتھے جا کے میں تقریراں جانا, سورج کے سامنے چراغ کی کہتے ہیں نا کوئی حیثیت نہیں ہوتی, لیکن جڑا چراغ بھی نہ ہوئے دی کیا حیثیت. یہ انہی کا فیض ہے. جملہ عرض کرنے لگا ہوں, جس وقت اسی کسی بچے نو اپنے کندھیاں تے بٹھاندے ہاں او دے ہاتھ کتھے ہوندے نے جنوں اچھا سبحان اللہ. آپ تو حضور مستثنا ہیں ان سے بات جی کہ آپ پانجے پتریے دوترے پوترے نواسے نواسیوں کو یہاں کندھوں پر سر پر رکھے ہوتے ہیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدیق اکبر نے اپنے کندھوں پر بٹھایا تو جانے جانا کہ دونوں ہاتھ صدیق اکبر کے سر پر تھے. ساری دنیا کے بے ادبوں کو حضور نے یہ پیغام دیا, میرے ابو بکر کے خلاف بات کرنے سے پہلے سوچ لینا اے دے مگر بڑے تگڑے ہاتھ نے. اے دے مگر بڑے تگڑے ہاتھ نے. صدیق اکبر بقی میں بھی دفن ہو سکتے تھے, اپنے پاس کیوں سلایا؟ فرمایا ساری دنیا کے بے ادبوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں. رسول اللہ نے اپنے پہلو میں سلا کر بتایا, اور جتھے اسی یار غار نو لٹایا ہے ایتھے کسی دیاں گالاں نہیں آندیاں, ایتھے سنیاں دا درود و سلام آندا ہے. آپ کیوں عظمت صحابہ پر بولتے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ فرمان رسالت ہے, من حافظنی فی اصحابی کنت لہو حافظا یوم القیامہ. فرمایا جنہیں میرے اصحاب کی عزت دفاع کیتا قیامت جانے نبی جانے.
ہم تو اپنی آخرت بچانے کے لیے کر رہے ہیں. یہ تو بن مانگے یہ پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے. ایک گلم پیسے نہ لاندیاں بھی کوئی نہیں ہے. آزم نعت کا رنگ جو بدلا تو میں سمجھا آزم. پہلے میں کہتا تھا اب کوئی اور کہلواتا ہے. واپس آؤ جی. اعلیٰ حضرت کی اپروچ. اعلیٰ حضرت سوئے حفظ میں کائنات میں جی پہلے اور اب تک اور قیامت تک اس جیسا گناہگار کوئی نہیں ہے. کلمہ پڑھ کر کہتا ہوں. لیکن ایک مسئلہ یاد رکھنا, جس ٹائم تسی گھروں آئے سو اس محفل وچ جڑی نیت تسی کیتی سی او دا رسول اللہ نو علم نے. لا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوالہم و نیاتہم و عزائم و خواترہم وذالک عندہ جلی لا خفا بہ. اے سائیاں نو پتہ نے تے دا صلہ اے نے جنہاں دیاں چنگیاں نیتاں. قیامت والا دن ہوئے گا, رسول اللہ فرمان گے حساب کتاب بعد شروع کریں گے. پہلے لبیک والے نو ساڈے قدماں وچ بٹھاؤ نا, باقی باتیں بعد میں ہوں گی. اون لبیک دا توجہ جی, توجہ. اون لبیک دا نعرہ لاؤ جی. پہلی اے آواز جائے لاہور شریف دے اندر, اتھو جائے کربلا. او امام موسیٰ کاظم نے فرمایا جدی چٹھی میرے کو لائے گی وڈے سائیوں کو میں پہنچاواں گا. اسی تاں کربلا ول بج دے ہیں. کربلا تک تسی پہنچانی ہے لبیک دی آواز. اے ساؤنڈ والے نعرے دا میں قائل ہوں, اگر میں انج لگواندا نہیں کہ اے لاوے تے اسی چپ ہو کے بولیے. کیوں چپ رہیے؟ زمین و زمان, مکین و مکان, چنین و چنا. نقش بندیوں کے لیے بات عرض کر رہا ہوں, یہ ذکر خفی کے قائل ہے, اونچی آواز سے ذکر نہیں کرتے. لیکن رسول اللہ کی عزت اور ناموس پر جو اونچی آواز سے بولتا ہے اس کے لتائے ویسے ہی پاک صاف ہو جاتے ہیں. دہن میں زبان. اعلیٰ حضرت فرمانے اللہ کرے گنگا ہو جائے جڑا حضور دے نام تے نہیں بولتا. آپ سے پوچھا کہ حضور دل کس کو کہتے ہیں؟ واٹ از دا ڈیفینیشن؟ دل کی کیا تعریف ہے, کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا لوتھڑے کا نام نہیں, یہ تے کتوں کو بھی ہوتا ہے, یہ تے کتوں کو بھی ہوتا ہے. اللہ کرے تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اندازے بیان گرچہ بہت زیادہ ہی چل رہا ہے, اللہ کرے اتر جائے تیرے دل میں میری بات. فرمایا یہ تے کتوں کو بھی ہوتا ہے, پونک دے نہیں انصاف. یہ تے کتوں کو بھی ہوتا ہے. اکھاں فرمایا یہ اوروں کو بھی ہوندیاں, عیب کڈدے نے. تو پھر کس کو سار؟ فرمایا یہ بھی ان کے پاس ہوتا ہے. تو کہا دل کیا؟ سنو, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے, وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے, وہی لب کے محب ہوں نعت کے, وہی سر جو ان کے لیے جھکے, وہی دل جو ان پہ نثار ہے. رسول اللہ دن مجھے اور آپ کو بخشوانے کے لیے رب کی بارگاہ میں اپنا امامہ کھول دیں گے. ایتھے لوگ چادر رکھ چھڑن قتل معاف ہو جاندہ ہے, تو حضور اپنا امامہ کھول چھڑن گے. تسی تو میں ہون تک چلے رہیے, شرماندے رہیے. کم از کم آواز لاہور, اور پھر لاہور سے کربلا, آگے مدینہ شریف کا وعدہ میرا نہیں ہے, وہ سائیاں دا ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک. ہاتھ چکے زور لا کے لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. تاجدار ختم نبوت منصب نبیًا, یہ مزاج چاہیے. یہ مزاج جب آ جائے گا نا, آ گیا ہوا ہے. پھر کو کہے نا تم کل عدم ہو, تو اس کو کہنا کل عدم دے بچے لگتے ہو تم. لبیک لبیک لبیک
یا رسول اللہ لبیک. اگر یہ تحریک ٹی ایل پی کسی نے اپنی شخصیت کے لیے بنائی ہوتی تو یہ کب کی کل عدم ہو جاتی. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایک پلہ تاڑے ہاتھ چے دوسرا پلہ رسول اللہ دے ہاتھ چے. لبیک لبیک. توجہ جی توجہ. اعلیٰ حضرت کی اپروچ سننا چاہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ کو مذکور سے بڑی محبت ہے. یہ جو بیچ میں ہوتا ہے نا اس کو ذکر کرنے والا کہتے ہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں, مذکور کی بات ہے. توجہ سادات اور مذکور کی طرف. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, حدیث شریف نقل کرتے, اس فرشتے کو اللہ نے ساریاں بولیاں سنن دا علم تے فہم تے شعور تے ادراک تے آگہی عطا فرمائی ہے. تے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور پر نور ہوا حجاز میں تو صوفیاء کے قول کے مطابق 7,000 زبانیں تب بولی جاتی تھی. تو نص کہتی ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِ رب جدوں نبیوں دنیا تے بھیجدا ہے تے ساریاں زباناں سکھا کے بھیجدا ہے. اور ویسے اگر شاگرد ہو مصطفیٰ, متعلم ہو مصطفیٰ, معلم ہو رحمان, مکتب کا نام ہو لامکان, تختی کا نام ہو لوح محفوظ, قلم کا نام ہو نون والقلم, اور علم کا نام علمک ما لم تکن تعلم. اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا حضور کڑے مدرسے جو پڑھے؟ فرمایا دار العلوم علم الانسان ما لم یعلم میں پڑھے. اور کہاں پڑھے؟ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. میں کہا سی پیکلے مستریاں نال رابطہ کیتا ہی کڑی دیوار بنوائیے تو رسول اللہ نے دیوار دے پیچھے دا علم نہیں. میں کہا چلیا جڑا ادھر بیٹھا ہوئے انہوں واقعی نہیں پتا ہوندا ادھر کی ہو رہا ہے, جڑا ادھر بیٹھا ہوئے انہوں نہیں پتا ہوندا ادھر کی ہو رہا ہے, مگر جڑا دیوار دے اوتے بیٹھا ہوئے جو دیوار کے اوپر ہو, کتنا اوپر کتنا اوپر, وہی لامکان کے مکی ہوئے, سر عرش تخت نشین ہوئے. ان کو کوئی کہے وہ جن کے علم کا نام ہی علم غیب ہو, ان کے علم غیب میں جو عیب نکالے سمجھ لو یہ خالی آٹے کے ساتھ خشکا لگا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں. خدا کی قسم ہے ہم تو حضور وہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث. فرمایا جسے غوث پاک تقریر کرتے تھے, میں جامع نظامیہ جس میں 37 سال غوث پاک نے درس نظامی پڑھائی ہے بغداد میں, آپ فرمایا کرتے تھے جڑا باہروں بھی لنگ جائے گا انہوں میں جنت وچ لے کے جاواں. تو میں نے ایک مولوی آ کے تسی جنت بنتے پھر دیو. میں نے کہا بابا ہم تمہیں تمہارے بستر سمیت نہیں لے کر جائیں گے, مگر جو جاتے ہیں ان کے راستے میں ناکا تو نہ لگاؤ. تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں, خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا. ایسے تو اے جڑے حضور پر نور دے رخسار مبارک ہیں نا, اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں ایک باری حضور تسلی واسطے جان گے کہ دوزخ وال کہ ویکھن کوئی رہ تے نہیں گیا, تے جدو رسول اللہ دوزخ وال جان گے اگو کی ہوئے گا, نارے دوزخ کو چمن کر دے بہار عارض. نارے دوزخ کو چمن کر دے بہار عارض. ہم نہیں سمجھ سکتے, اسی اے بس نکیاں نکیاں گلاں کر کے تے اجازت چنگی. علم پاک کی وسعتیں انہوں نے بیان کی ہیں جی, جنہوں نے ساری زندگی عقائد پر بات کی ہے جی. حضور نے فرمایا علیکم بدین العجائز, فرمایا عقیدہ انج رکھو جی میں بڑھیاں کڑیاں دا عقیدہ ہوندا ہے. امام طبرانی کی حدیث ہے یہ, بڑھیاں کڑیاں دا عقیدہ کی ہے. مثلا یہاں پر اس علاقے اس مبارک علاقے میں خاتون 11ویں شریف دا ناغا نہ ہوندے ہوئے پاوے حلوہ ہوئے سوئیاں ہون کوئی چیز ہوئی 11ویں دا ناغا نہیں ہوندے نا. ایک خاتون آ جائے
اما جی بات کرنی ہے جی، آئیں بیٹھے جی، میں مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کر آئی ہوں، بتانا چاہتی تھی یہ جو آپ کرتی ہیں یہ تو شرک ہے، بدعت ہے، یہ تو ناجائز ہے، حرام ہے، اور یہاں بھی لکھا ہے، یہاں بھی لکھا ہے، یہاں بھی لکھا ہے۔ تو اما جی ساری گل سن کے نا تو پتہ ہے کی کہن گیا، تو جدوں تک زندہ رواں گی 11ویں والے دی 11ویں دیندیاں رواں گے، جا دفعہ ہو جا اپنیاں، تو سانو نہ سمجھا، سانو گٹی چ غوث پاک دی 11ویں لگی، یہ ہے۔ اور عقیدے کا مطلب ہوتا ہے گنڈ مارنا، گنڈ۔ میں نے ابھی گرا، عقیدے کا عربی میں، عربی سو اردو، اس کا معنی گرا لگانا، میں نے یہ گرا لگائی ہے، میں نے خود کھول دی ہے، میں کھول سکتا ہوں، مجھے اپنا زور تھا، میں نے پتا میرا زور کتنا تھا، میں کھول گیا۔ میں ویسے یعنی تعریف وہی ہوتی ہے جو منہ پر ہو، پیچھے سے غیبت ہوتی ہے۔ سادات کی میں بات نہیں کر رہا، یہ وراء الورا ہے۔ حضرت قبلہ خطیب ابن خطیب، سخی ابن سخی، عالم ابن عالم، حضرت قبلہ رضا المصطفیٰ صاحب دامت برکاتکم اور دامت برکاتہم القدسیہ والعالیہ، یہ ضمیروں کا ہیر پھیر محبت کی نشانی ہوتی ہے۔ کبھی ہم حاضر سے غائب کی طرف التفات کرتے ہیں، کبھی غائب سے حاضر کی طرف التفات کرتے ہیں۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ فصاحت کا قاعدہ تو یہ ہے کہ دامت برکاتہم ہی کہنا چاہیے، ہماری ضمیریں ہماری مرضی۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ سجن ہے نا جی، یہ مطلب یہ اصاغر نماز ہے، چھوٹا۔ آج تک ہویا جی کدی کسی نے نکے جے منڈے نو بلا کے تقریر کروائی، انہوں تو 2 منٹ کوئی کھلون نہیں دینا ہے۔ تو عقیدے اگر جے ہے گنڈ مار چھٹن تو میں تے نہیں کھول سکتا، تے مینوں اے بھی پتا ہے تہاڈے چ جے 500 بندہ بیٹھا ہے تے 400 نہیں کھول سکتا جی۔ واری واری آئے گا نا تے جیڑی گنڈ اے مار چھٹن گے نا تے انہوں کھول کوئی نہیں سکتا۔ اور سنیو جے دے عقیدے دی گنڈ صدیق اکبر نے ماری ہوئے، انہوں کون کھول سکتا ہے؟ اس کو چاہے ایران سے ایڈ ملے فلانی جگہ سے، وہ کہے گا کروں مد ہے اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نام ہے۔ یہ فرمایا عقیدہ ہند رکھو جی میں بڑیاں کڑیاں گا۔ صحابہ کو پتا تھا کہ کوئی بیمار ہو جائے تو معوذتین اور معوذات پڑھ کر دم کرنا چاہیے، لیکن ام سلیم کہتی ہیں ہمارے ہاں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیالسی جبہ تھا، جدو مدینے کوئی بیمار ہو جاندہ سی اسی اودہ پانی پیلاندے سا، یستشفا ٹھیک ہو جاندہ سی۔ ان کو پتا تھا دم بھی جائز ہے، مگر وہ ادھر جاتے تھے، وہ ادھر جاتے تھے جدھر نسبتیں جاتی تھیں۔ لو جناب اعلیٰ حضرت جان ہی نہیں دیں دے کہ کی کریے۔ اعلیٰ حضرت کی اپروچ، وہ جو فرشتہ ہے جی، اللہ نے اسے پوری روح زمین کی بولیوں کا علم دیا ہے۔ اگلی گال ایک تے بولیاں دا علم دیتا ہے، دوسرا انہوں نسب دا بھی علم دیتا ہے۔ انہوں یہ بھی پتا ہے رضا المصطفیٰ صاحب کے والد گرامی کا نام بشیر احمد چشتی، حدیث میں آتا ہے، وہ نسب بھی جانتا ہے، بولی بالکل۔ حضرت قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں اس سٹیج پر، کوئی کچی بات کیسے کر سکتا ہے جہاں رئیس المحققین لیٹے ہوں، وہ غیبی تماچے بھی رسید ہو جاتے ہیں۔ تو اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب کوئی بندہ، یہ حدیث پاک ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جدو میرا کوئی امتی، فرمایا جب میرا کوئی امتی نہیں جی سنتے، میں نے کہا کیوں؟ کہتے اس لیے کہ جو دنیا سے چلا جائے مر جائے وہ نہیں سنتا، مردے نہیں سنتے۔ میں نے کہا تم قبر میں پہنچو گے، فرشتے کہیں گے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو کہیں میں مردہ ہوں نہیں سندا، ویکھی پیندیاں کنج دیاں۔ معذرت کے ساتھ علم طب بھی میں نے پڑھا ہوا ہے۔ ایک بندہ آ کے آیا ساڑھے باس کرے جی علم غیب نہیں رسول اللہ نے، میں کہا ذرا نبض پڑھا ذرا، میں تین 10 سال دی ہسٹری فقیر دس سکتا ہے۔ کہتا نہیں بس یہ نہیں دوسری بات کرے۔ میں کہا آنا پتر ایس پاسے آنا، تولتے ہو ظالموں، محبوب کا حق تھا یہی، عشق کے بدلے عداوت کیجیے۔ علم بس یہ چونکہ عقیدہ ہے اس لیے اتنا بولتا کبھی بھی نہیں ہوتا، یہ بلوار ہے اس لیے بول رہا ہوں۔ عقیدے پر ایک بات اور اپنی بات ختم جناب۔ بہت سے لوگ نوجوان ایسے آئے ہیں جنہوں نے پرانے علماء نہیں دیکھے، ٹھیک ہے، اب ان سے جڑے رہے، اور ان کے پاس جب بھی بیٹھے انہیں کہا کریں ابا جی کا کوئی مناظرے کا کوئی جملہ سنائیں، بڑوں کی باتیں سنائیں، ان سے قریدہ کریں، تو پھر انشاءاللہ آپ کے عقیدے ڈگمگائیں گے۔
دیکھو جی نہیں سنتے، دور بڑا ہے، یہاں سے کیسے سنتے؟ تو ہم نے عرض کیا تم نینو سم ڈالتے ہو، مائکرو سم ڈالتی ہو، اور 7 سمندر پار کہتے ہو السلام علیکم، آگے سے فوراً جواب آتا ہے وعلیکم السلام. کہنے لگے آپ نے فزکس بیالوجی پڑھی ہوتی تو آپ کو پتا ہوتا. میں نے کہا پڑھائیں. کہتے ہیں یہ سیارہ ہے، سیٹلائٹ سسٹم ہے، جب ہماری آواز ادھر جاتی ہے تو یہ اس کو کیچ کرتا ہے تو جا کر دوسری جگہ پر پھینک دیتا ہے. تو میں نے کہا یہ آپ کے لیے بنا ہے؟ کہتے نہیں. تو میں نے کہا آپ کی آواز تو لے کر جا رہا ہے. تو جس کے لیے بنا ہے نہیں، رسول تو 313 ہیں. جب تم یا رسول اللہ کہتے ہو یا تم درود پڑھتے ہو تو مدینے کیسے جاتا ہے؟ مدینے کیسے جاتا ہے؟ میں نے کہا تم 100 روپے کا لوڈ غلط کرواؤ تو تمہارے موبائل میں تو نہیں آئے گا. کہتے نہیں آئے گا. تو میں نے کہا جب تم اپنا نمبر بتاتے ہو تو پھر دوسرے کے نمبر پر کیوں نہیں جاتا؟ کہتے ہیں وہ بڑا سمجھدار ہے. میں نے کہا تمہارا 100 کا نوٹ سمجھدار ہے، ہمارا درود و سلام سمجھدار نہیں ہے. انہوں پتہ ہے کدھر اور نہیں جانا، سیدھا مدینے ہی جانا ہے. خیر حضور پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب میرا کوئی امتی مجھ پر درود پڑھتا، اچھا جڑا کہندا ہے نہیں سن دے او دے نال لڑنا ہی نہیں. حضور نے آپ پہ ہی ون کٹ چھڈی، فرمایا صدقہ میں سنتا ہی نہیں ہوں. اسمع صلاۃ اہل محبتی، فرمایا جڑا ایتھوں پڑھے او دا سندا وا. جی جی سبحان اللہ. جی فرمایا جڑا ایتھوں پڑھے او دا میں سندا وا. تے فرمایا جب میرا کوئی امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے نا تو وہ فرشتہ اس کا اور اس کے والد کا نام لے کر مجھے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آج حضرت قبلہ بشیر احمد چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مسجد میں 500-700 بندہ بیٹھا ہوا تو انہوں نے درود پڑھا، فلاں کا نام یہ ہو دیا، ابا جی کا نام ہے، سلام قبول فرما. جنہوں نے پڑھ لیا ان کا قبول ہو چکا ہے. ہاں سنہ تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقین. بے یقینی نہ لو پیڑی کوئی چیز نہیں. اور اعلیٰ حضرت دا انداز دیکھو، اللہ سانو ہیں دا عقیدہ نصیب فرمائے. اعلیٰ حضرت نے کال ملائی اس فرشتے نال، مل گئی ٹھکا ٹھک کر فوراً. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. عقیدہ اس کو حدیث اتنی ہے، باقی حدیث بیان کر کے یہاں پر ہم یہ کہتے ہیں جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہیں ادھر آؤ ذرا. اعلیٰ حضرت اس فرشتے کو کہتے ہیں میرے ایک سوال کا جواب دے دو تو میں تمہیں اپنا جگر اور اپنی جان تلی پر رکھ کر دے دوں گا. جی جامی دہم در آرزو اے قاسم آخر باز گو در مجلس آن آزمی حرف گر ازمی روا دے. ہے دس چڑھ کے کدی ہنجوی آکھیا یا رسول اللہ احمد رضا بن نقی علی خان کا سلام ہے فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. حضور یہ سلام قبول فرما لے. کدی یہ بھی آکھیے اگو فرشتہ کی آخدہ ہے حضور جی اے تے تسی پوچھ دیو نا میرے کو لو اے پوچھو میں تے جناب دا نام لیندہ ہی لیندہ ماں. اے تے پوچھو کہ سائیاں دی بارگاہ تاڑا نام میں کتنی واری سندا ہو نہ ہو میرا ذکر ان کے حضور میں ہوا ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیوں. ہم سے یہ پوچھیں کہ آپ جانے جانا کی خدمت میں آپ کا ذکر پاک کتنی مرتبہ ہوتا ہے. انج دی محبت کرو. باقی نہیں زندہ نہیں ہے جی. اچھا کیوں نہیں زندہ؟ یہ فقیر پیر ولی زندہ نہیں ہے. تو میں نے کہا ہماری قبریں تو کھلی ہوئی ہیں، اگر اجازت دو ایک تمہاری بھی کھولیں. علم مشاہدہ کی بڑی اہمیت ہے نا. تو کہتے نہیں آپ زندہ نہیں ہو. کیوں؟ کہتے ہیں زندگی کے لیے سائنس کہتی ہے آکسیجن کا ملنا ضروری ہے. تم نے سفید کلر کا مرمر لگایا ہوا ہے، سلا بڑیاں ڈاڈیاں رکھی ہیں تو آکسیجن اندر جا نہیں سکتی. جب آکسیجن نہیں ملے گی تو بندہ اندر کیسے زندہ ہے؟ ہاں حضرت قبلہ چشتی صاحب میرے کو فلانے بندے نے سوال کیتا، میں تے ادوں دے پریشان ہوں جی ہن کی کراں گا جی کی جواب دینا ہے. تو جس دن تسی پریشان ہوئے ادوں تے تڑے اعمال تے سارے ادوں ہی غارت ہو گئے سر. ہاں جو شک میں مبتلا ہو گیا وہ گیا نان سٹاپ، اس کو کچھ بھی نہیں ہے. یہ بخاری میں حدیث ہے. حضور نے فرمایا مرتاب میں تک کے بھی کہے گا میں نہیں جانتا ہے کون.
تے حضرت گولڑے علیہ کو پوچھا گیا جی تانوں کیویں پتہ چلے گا؟ فرمایا فرشتے جدوں زیارت کران گے نا تے میں فرشتے نوں دساں گا جان دیو کون ہے؟ جی جی اس صورت نوں میں جانا. اقبال کہتے ہیں میں کہوں گا لو بھی تو قلم بھی تو. امیر المجاہدین کہتے ہیں میں کہوں گا کتا پاک رسول اللہ دا. ساڑیاں پریکٹساں تے بڑیاں ڈاڈیاں ہوئی. اسی لیے ہم کہتے ہیں بار بار یوں کیا کرو تاکہ جب مر جائے نا تو سرکار کا دیدار ہو تو دیر نہ لگے. بس کفن ایسے جائے اور ہاتھ ایسے نکلے لبیک. توجہ جی گال ختم ہونے لگی. کیسے زندہ ہیں جی؟ میں نے کہا جی ایسے زندہ ہیں کہ تمہارا جواب تمہاری بولی میں دینا چاہتا ہوں جی. میں کہا ایک چوچا ہے چوزا ہے انڈے کے اندر وہ زندہ ہوتا ہے. کہتے ہیں ہاں. تو میں نے کہا سوراخ تو ہے نہیں آکسیجن کیسے جائے؟ کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں وہ اللہ کی قدرت ہے اس میں اللہ تعالیٰ سانس اس کو بھیج رہا ہے. تو میں نے کہا جو رب چوچے کو انڈے میں آکسیجن دے سکتا ہے وہ قبر میں بشیر احمد چشتی صاحب کو آکسیجن نہیں دے سکتا. وہ داتا پیا کو آکسیجن نہیں دے سکتا. چلیا تو انہاں دی گل کردا ہے سلطان العارفین آ کے اسی غلام انہاں دے باہو قبر جنہاں دی جیوے ہو. قبر والے زندہ ہیں ان کی قبریں بھی زندہ ہیں. شرط یہ ہے کہ انہوں نے نال انج ہو کے رہو تے تنوں آپے 10 چھڑن کے سی ہیں انج ہو کے. امام مالک کا ایک مرید فوت ہو گیا. اللہ حضرت نے لکھیا تو او دے کولوں فرشتے نے پوچھا من رب کا تیرا رب کون ہے؟ امام مالک آپ پہ آ کے فرمایا اے دے کولوں پوچھ رہے تیرا رب کون ہے جیڑا ساری زندگی کے اندر ہے؟ میرا رب اللہ ہے. وہ واپس فوراً واپس ہو گئے اور حیات المعظم میں لکھا ہوا غوث پاک کی بارگاہ میں بھی آ گئے. نکیرین کہنے لگے من رب کا. فرمایا بہ جاؤ ایتھے. غوث پاک کے مجمع میں نے عرض کیا میں 50,000 بندہ بہندا سی. کاش نہ ہوتا تو میں بھی کہتا کاش کیا کاش ہوتا تاکہ سب تک آواز چلی جاتی. اس کے بغیر نہیں جا سکتی. غوث پاک کے مجمع میں 50,000 بندہ بیٹھا سی سامنے. ساؤنڈ نہیں تھا. جو آواز پہلے بندے کو آتی تھی آخری کو بھی آتی تھی. کوئی آدمی تھا دارالعلوم بند سے پڑا کرنے لگا کہنے لگا یہ آخر تک آواز کیسے جاتی ہے؟ فرمایا آؤ میں تمہیں بتاؤں کیسے جاتی ہے. فرمایا میں کون ہوں؟ اس نے کہا عبد القادر. کہا پہنچانے والا کون؟ میں ہوں عبد القادر پہنچانے والا قادر. تم بیچ میں خواہ کہاں سے آ ٹپک کے؟ تینوں پتہ نہیں بچیاں دا جڑے زارا پاک دے شہزادے 50 لاکھ بندہ ہوئے پھر بھی رب انہاں دی آوازاں پہنچا سکدا ہے. آپ کی قبر میں آئے کہنے لگے من رب کا. فرمایا بیٹھ جاؤ اچھے ذرا. کہا جی 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 جی. فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ بات کرنے سے پہلے سلام کرنا سنت مصطفیٰ ہے؟ تو اب نکیرین سلام کیسے کرتے ہیں؟ السلام علیکہ یا ابن الحسنین الکریمین. حسنین کریمین کے مہکتے ہوئے پھول السلام علیکم. فرمایا انج کر کے آؤ. میں جی وعلیکم السلام. اے دو فرشتوں کتنے سوال؟ ان کا جی 3. فرمایا سب سے تم پوچھتے ہو آج ہم بھی تم سے پوچھنا چاہتے ہیں. ہمارے 2 جواب اپنے 3 جواب لے لو. ان کا جی 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 ٹھیک ہے. فرمایا پہلا سوال رب نے مشورہ کیا تم سے کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں تو تم کون ہوتے ہو رب کو مشورہ دینے والے؟ تم کون ہوتے ہو رب کو مشورہ دینے والے؟ جو احد ہے بے نیاز ہے سمجھ ہے تمہاری کیا؟ تم نے کیوں کہا جی ہم مشورہ دیں گے؟ نمبر 2 اور جب چلو تم نے دے ہی دیا مشورہ تو تم نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا. یا اللہ تو اس کو زمین میں حکومت دے گا جو نہ حق خون ریزیاں کرے گا. اصل میں ان کی نظر میں یہ تھے نا جنہوں نے سادات کو جیلوں میں بھیجا, جنہوں نے علماء اور حفاظ کو جنہوں نے گلیل نہیں چلاندی آندی اے دہشت گرد, ان کی نظر میں یہ تھے. ان کا جی فساد کرے گا زمین میں. آپ نے فرمایا تمہیں زمین میں خون بہانے والا نظر آیا اور کربلا میں 72 قربان کرنے والا نظر نہیں آیا. اور تیسرا سوال میرا یہ ہے, تم نے کہا نحن, ہم ہیں تیری تسبیح بیان کرنے والے, تم کون ہوتے ہو رب کو نحن کہنے والے؟ اور تم نے حضرت انسان کی تحقیر کیوں کی نحن کہہ کر؟ جواب چاہیے مجھے اور پھر میں تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا. ایک فرشتہ دوسرے کے کان میں کہتا ہے کیا جواب دینا ہے؟ تو آپ فرماتے خبردار, کمرہ امتحان میں بیٹھ کر پوچھنے کی اجازت نہیں, اپنا اپنا جواب کٹو.
وہ کہنے لگے حضور اسی دو تھوڑے ہی سارے سن سانو اجازت دیو اسی سارے کو پوچھ کے آنے جڑا جواب او دین گے اسی بھی تانوں دے چھڑاں گے. فرمایا اچھا تم جانا چاہتے ہو تاکہ تم واپس ہی نہ آؤ. فرمایا اس طرح کرو ایک ضمانتی کو میں اپنے پاس بٹھا لیتا ہوں دوسرا چلا جائے وہ پوچھ کے آئے وہ جو جواب آئے گا وہ اس کا بھی ہم اس کی طرف سے کفایت کرے گا. تو آپ نے ایک کو فرمایا تو جا جواب لے کے آ. تو جو وہ جب جانے لگا تو دوسرا کہنے لگا واسطہ خدا دائی مینوں بھی لے جائیں فرشتہ ضرور آ مگر مینوں بھی پتا ہے جنوں عبد القادر پھڑ لوے انہوں کوئی چھڑا نہیں سکتا. تو یہ جو غلام لیٹے ہوئے ہیں یہ عبد القادر کے غلام ہیں. ان کا ایک غلام ہے جس نے ایک ہے انہیں کہا جی میں قصیدہ غوثیہ پڑھا. آپ نے فرمایا تو پڑھ قصیدہ غوثیہ تے میرے علی غوث پاک نو نہ بلائے تے پھر آکھی کھول دو. ہاں تم قصیدہ پڑھو ہم قصیدے والے کو بلائیں گے لگ پتا جائے گا. واسطہ کھلے محبت کرو حضور دے صحابہ نال محبت کرو حضور دی اہل بیت نال خلفائے راشدین دے نال بچنا چاہتے ہوتے آلہ حضرت دے پران دے تھلے چاہ کے بیٹھ جاؤ بس. دودھ سارے پیندے ہوگی تو دودھ دی تعریف کی ہے رب خود فرماندہ ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا. یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو ہم کہتے ہیں جی القا اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جڑے ویسے ہی کسی نے تکا دے چھڑو یہ تکا دے کر بات کسی نے بتائی ہے جی ابھی بتانے لگا ہوں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. آج کے دور میں سنی کی تعریف بھی ذرا اوکھی ہو گئی ہے تو قرآن کی روشنی سے کہتے ہیں قرآن سے ثابت کرو سنی کی تعریف. ہم نے کہا کریں گے. دودھ کی ہے جی دودھ دی تعریف اللہ فرماتا ہے نسقیکم مما فی بطونیا من بین فرث و دم لبنا خالصا. فرمایا ساڈی قدرت تے دیکھو ایک کوئی ماجے ایک کوئی ادا ٹھڈے ایک پاسے خون جا رہا ہے ایک پاسوں پا جا رہا ہے گوبر جا رہا ہے تے وچوں دودھ جا رہا ہے. تو دودھ دی صفت رب کے بیان کرتا ہے لبنن خالص خالص دودھ ہے یعنی رب وہ ہے جو دودھ میں گوبر بھی نہیں ملنے دیتا اور خون ملے گا تو رنگ بدل جائے گا گوبر ملے گا تو ذائقہ بدل جائے گا. جیڑا دودھ انہاں دو چیزوں تو پا کے او بے خالص دودھ. کیڑا دودھ ہے تے جدوں بندہ پیندا ہے سائغا رب فرماتا ہے بندہ کہندا ٹھنڈ پے گئی گلاس دودھ دا پیتا ہے خالص دودھ پیتا ہے تو ٹھنڈ پہ گئی. رب فرماندہ ہے اب یہ استعارتاً بات عرض کر رہا ہوں اس سے مترشح ہو رہی ہے یہ بات. فرمایا خالص دودھ وہ ہے جس میں گوبر بھی نہ ملے اور خون بھی نہ ملے. اسی طرح فرمایا خالص سنی وہ ہے جس میں رفض بھی نہ ملے خروج بھی نہ ملے. وما توفیقی الا باللہ. نے رحمت پہلا کھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کھوں سلام جس نے ختم نبوت پہ دیا ایسے خادم کی قسمت پہلا ان کے مولا کہ ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب عطرت پہلا کھوں سلام سیدہ طیبہ قاہرہ ظاہرہ جان احمد کی راحت پہلا ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں
شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام یا الہی صدقہ والدین رسول آل بطول اے سلام عاجزوں. تمام دوستوں نے بہت بہت شکریہ. تمام علماء کرام سادات کرام جڑے میری دعوت تشریف گنایو سب نہ میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا. دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ اس سلسلے قیامت تک جاری و ساری رکھے. میں قبلہ پیر سید فیصل محمود شاہ صاحب آستانہ علیہ چورے شریف کی بارگاہ وچ عرض کرنا آپ ابا جی واسطے بھی اساں سارے واسطے دعا فرماؤ اور بالخصوص بابا جی رحمت اللہ علیہ اور او ناموس رسالت نے سپاہی جڑے پابند سلاسلن انہاں واسطے جلد رہائی نہیں دعا فرماؤ. اللہ تعالیٰ ساڑا سارے نہ خاتمہ بالخیر فرمائے. اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یا الہ العالمین یہ محفل پاک جس میں تیرا ذکر ہوا تیرے پاک محبوب کا ذکر پاک ہوا اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. دامیں دل میں سخنے قدمیں جن حضرات اس محفل پاک میں سر ڈالا سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا رب العالمین اس محفل پاک میں آنے والے جو بھی پریشانی لے کے حاجت لے کے آئے یا رب العالمین تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دکھیوں کے دکھ دور فرما. یا رب العالمین تادم عزیز ناموس رسالت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرما. عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرما. مل مجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضی اللہ الرحمن آپ کے پاک مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین جتنے بھی اسیران ناموس رسالت پابند سلاسل ہیں تمام کو جلد باعزت رہائی عطا فرما. خصوصاً جانشین مل مجاہدین حضرت سعد رضوی آپ کو جلد باعزت رہائی عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے پاکستان کو اسلامستان بنا پاکستان کو اسلام کا مضبوط قلعہ بنا. ہمارے ناسمجھ حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما. یا رب العالمین اسلام کا بول بالا فرما کفر کا منہ کالا فرما. یا رب العالمین مفکر اسلام شیر اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ بشیر احمد چشتی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ آپ کے درجات بلند سے بلند فرما. یا رب العالمین آپ کی قبر پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما. اس محفل پاک میں جتنے حضرات حاضری مولا ہے کہ سب کی پریشانیاں دور فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما بے سکونوں کو سکون عطا فرما. یا رب العالمین سب کی خیر فرما. اول خیر ظاہر خیر باطن خیر فرما. انت ولی فی الدنیا والآخرہ وانت خیر الراحمین. یا رب العالمین دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمان کفار سے بسر پیکار ہیں مسلمانوں کو فتح عظیم عطا فرما. اسلام کو بول بالا فرما کفر کا منہ کالا فرما. انت ولی فی الدنیا والآخرہ وانت خیر الراحمین. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک.